انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حکم کا پابند بنا کر اکیلا نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جیسے بھی ہے وہ ایسا کرتا تو مالک تھا، جو چاہے کرے، ایسا بھی کر سکتا تھا، کہہ سکتا تھا کہ جاؤ. اور یہ انہوں نے اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے، کریم ہونے کی وجہ سے، رحمان ہونے کی وجہ سے عموماً ان کا معاملہ بہت کرم کا ہے. اور جو کرم اور اکرام اور تکریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی قدردانی کی وجہ سے ہے. یعنی اعمال پر بہت بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں. اس امت کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ یہ سب کا سب ان کی قدر ہے اور ان کی محبت ہے. میرے محترم دوستوں اور شانہ نے بندوں پر ایک طریقہ فرض کیا، طریقہ زندگی دیا، اور اس کا نام تقویٰ رکھا، اور تقوی کے اختیار کرنے کے لیے انہوں نے یہ بڑا مضبوط سبب مہیا کر دیا. روزہ بندوں پر فرض کر دیا. روزہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی اللہ نے وجہ بیان فرمائی، لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور اس سے مقصود یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کا مختصر سی بات، تقوی کہتے ہیں کہ آدمی کے اندر عمل کرتے کرتے اعمال صالحہ کے ذریعے سے ایسی ایک طاقت، قوت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے وہ برائی سے بچ سکے. تقوی بس اس کا نام ہے. برائی سے بچنے کی قوت خود اندر میں پیدا ہو جائے. وہ کوئی خوف، کسی خوف کی وجہ سے برائی کرو، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ایسا کرو. اور وہ یوں کہے کہ نہیں، ایک آپ کا حکم ہے اور ایک میرے رب کا حکم ہے. آپ حکم دے رہے ہیں کہ کرو، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نہیں کرو. میں اپنے اللہ کی مانوں گا، آپ کی نہیں مانتا. اور اس پر اس کو کتنا ہی ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، کتنا ہی اس کو خوف دلایا جائے، وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، خوف میں نہیں آئے. اسی طرح سے کسی برائی کا حکم کہ یہ جھوٹ ہے، لکھ دو، مجرم ہے، اس کو صاف بری کر دو، اور اس پر اس کو لالچ دیا جا رہا ہے، آپ کے عہدے میں ترقی ہو جائے گی، اتنا مال لے لو، فلاں چیز لے لو، فلاں لے لو، فلاں لے لو. یہ غلط کام کرو، اور وہ اس میں بھی نہیں آتا، اس میں بھی وہ نہیں آتا. صرف اپنی اس اندرونی قوت کی وجہ سے کہ ایک طرف آپ کا حکم ہے کہ کرو، اور میرے رب نے پہلے سے حکم دے رکھا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، چنانچہ میں نہیں کر رہا، میں نہیں کروں گا. کوئی خوف یا کوئی لالچ اس کو اپنی راہ سے ہٹا نہ سکے، کوئی خوف یا کوئی لالچ اس کو اپنے راستے سے ہٹا نہ سکے، یعنی رب کے حکم کو پورا کرنے سے باز نہ رکھ سکے. کہ ہر حال میں اللہ کا حکم ہی میں پورا کروں گا، اسی کا میں بندہ ہوں اور اسی کا پابند ہوں. یہ قوت آدمی میں پیدا ہو جائے، اسے تقویٰ کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. اس پر محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے. ایک تو یہ کہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، کہ آدمی میں خود بھی ایک
حیا، ایک حجاب سا پیدا ہو جاتا ہے، تو میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب روزہ رکھ کر کے یہ کروں گا، اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں یہ کروں گا۔ ڈھال جانتے ہوں گے آپ سب حضرات، ڈھال اس ہتھیار کو کہتے ہیں جو پرانے زمانے میں دشمن کے وار کو روکنے کے لیے ایک پترا سا استعمال کیا جاتا تھا، کہ جب دشمن سامنے سے تلوار مارے تو وہ سامنے کر دیا جائے، اس پر آتی تھی تلوار کا وار، اس پر آئے اور بندہ بچ جائے، بندہ محفوظ رہے۔ تو جنگی لوگ ہاتھ میں رکھتے تھے بچاؤ کے لیے۔ روزے کو اس کی مانند قرار دیا ہے، اس کی مثل قرار دیا ہے کہ جب بھی دشمن یعنی شیطان یا نفس اس کو گناہ پہ راستے پہ ڈالنا چاہیں گے، یہ روزے کو آگے کر دے گا، یہ روزہ آگے آ جائے گا، آڑ بن جائے گا اس بندے اور گناہ کے درمیان۔ بندوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور دشمن کے یعنی شیطان کے وار سے بچانے کے لیے روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، روزہ ڈھال ہے وقتی طور پر بھی کہ گناہوں سے بچاتا ہے، اور روزہ مستقل طور پر بھی ڈھال ہے کہ گناہوں سے بچنے کی مستقل قوت بھی پیدا کرتا ہے۔ گھر میں صرف 30 روزے فرض کرنا اور اس کے علاوہ کوئی اور روزہ فرض نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گویا 30 روزے رکھنے سے بندوں میں یہ طاقت، یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سال بھر کم از کم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اتنی سی طاقت اندر ضرور پیدا ہو جاتی ہے، یا پیدا ہو جانی چاہیے۔ اگر فکر کرو گے تو پیدا ہو جائے گی ضرور، کہ روزے کے ذریعے سے مجھے اپنے اندر اتنی قوت پیدا کر لینی ہے اس عمل صالح کے ذریعے کہ مجھے بدکاری پر ڈالا نہ جا سکے، برائی پر کوئی خوف کے ذریعے سے، کسی لالچ کے ذریعے سے ڈالا نہ جا سکے، اور اگر کوئی ایسا موقع پیش آوے تو میں بچ جاؤں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دفاعی نظام ہے، گویا ڈھال گویا دفاعی نظام کا ایک حصہ ہے، اور مضبوط دفاع ہے، یقیناً مضبوط دفاع ہے مسلمانوں کے پاس۔ اگر اس فکر کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ توجہ کر کے، کوشش کر کے کہ یہ قوت مجھے اپنے اندر لینی ہے، پیدا کرنی ہے، کر لیں تو یقیناً ڈھال کا کام یہ دے گا۔ دفاعی نظام کسی ملک کا خدا نخواستہ کمزور ہو جائے، نہ رہے، تو دشمن چڑھاوے گا نہیں چڑھاوے گا، وہ ملک سالم رہ سکتا ہے کیا؟ کوئی نہ کوئی دائیں سے بائیں سے، اس لیے اس ملک کا کوئی دفاعی نظام نہیں ہے۔ جدھر سے بھی کوئی دشمن چڑھاوے قابض ہو جائے گا، قابو کر لے گا، قوم کو غلام بنائے گا، اور قومی وسائل کو اپنے وسائل میں وہ استعمال کر لیں گے، وسائل کو وہ لوٹ لیں گے۔ بڑی خوفناک بات ہے۔ زندگیاں، اموال، عزتیں، آبروئیں، سب کچھ داؤ پہ لگ گیا، کچھ بھی باقی نہ رہا، اور پھر غلام قومیں ان کے اخلاق حکمران بگاڑ دیا کرتے ہیں، ان سے ان کا دین و ایمان چھین لیا کرتے ہیں، اور چونکہ وہ غلام ہوتے ہیں اس لیے کسی بھی چیز میں وہ آزاد نہیں ہوتے، نہ اپنی تجارت میں، اور نہ اپنی زراعت میں، نہ اپنی صنعت میں، نہ اپنی سیاست میں، نہ اپنی ثقافت اور معاشرت میں، کسی بھی چیز میں۔ ثقافت ان کی، معاشرت ان کی، معاملات ان کے، تجارت ان کی، زراعت صنعت ان کی، اور انداز حکومت ان کا۔ ان حالات میں کسی آدمی کو دین پر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ نتیجتاً یہ کہ ایک عمومی فضا بن جائے گی بے دینی، عام لوگ کمزوری دکھائیں گے، اس لیے کہ دفاعی نظام بنیادی طور پر ختم ہو گیا۔ عام لوگ اس بہاؤ میں بہہ جائیں گے، اس سیلاب کی نظر ہو جائیں گے۔ بہت کم، الا ماشاء اللہ و الا ما رحم ربی، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کا قوت کے ساتھ مقابلہ کر پائیں، اور باوجود ہے کہ حالات ناخوشگوار ہیں اور نامناسب ہیں، ناہموار راستے کے باوجود وہ اپنے دین و ایمان پر پختہ رہیں، پکے رہیں، کہ ہر حال میں سچ ہی بولیں گے اور ہر حال میں حق کا ساتھ دیں گے۔ بہت مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سے میں نے عرض کیا کہ دفاعی نظام جو کسی ملک کا ٹوٹ جائے خدا نخواستہ، تو ملک،
قوم، قومی وسائل سب اللہ معاف کرے، سب کچھ کیا، سب خطرے میں۔ اور اللہ کی پناہ بڑی خوفناک بات ہے، ذکر کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ جو بندوں کے دفاعی نظام کے تباہ ہو جانے کی بات چل رہی ہے آج کل، ایک بیماری ہے بڑی خوفناک بتاتے ہیں، تو اس میں خلاصہ اس کا صرف اتنا سا ہے کہ بندوں کے اندر جو اللہ نے جسمانی نظام رکھا ہے، دفاعی نظام بیماریوں کے خلاف، وہ دفاعی نظام ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بیماری کے خلاف دفاعی نظام ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اب اس آدمی کو ڈاکٹر سنبھالے نہیں سنبھال سکتے، کوئی دوا نہیں ہے جو ان کو سنبھال سکے، اور کوئی غذا نہیں ہے جو ان کو سنبھال سکے، اور کوئی تجویز اور علاج ان کے پاس اس کا نہیں ہے کہ اللہ کا وہ قائم کردہ نظام اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی وجہ سے انہوں نے خود توڑ ڈالا، ان دفاعی حد بندیوں کو زناکاری کی وجہ سے اور شراب خوری کی وجہ سے توڑ ڈالا۔ اب اس کا کوئی تجویز نہیں، اس کے لیے کوئی علاج نہیں ان کے پاس۔ جسمانی دفاعی نظام کی بربادی، جسمانی دفاعی نظام کی بربادی، کہ دنیا میں اس وقت اس سے زیادہ کوئی خوفناک بیماری نہیں ہے، دنیا میں اس سے زیادہ، اس وقت میں اس سے زیادہ کوئی خوفناک بیماری نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے بھی زیادہ خوفناک بات، اس سے بھی زیادہ خوفناک بات کہ آدمی چھوٹی چھوٹی برائیوں میں، معمولی ایک جھوٹ بولا، تھوڑی سی بات پہ جھوٹ بولا، کسی کو ایسے غلط مشورہ دیا جانتے بوجھتے ہوئے، غلط بات کہی، غلط بیانی کہی، معمولی بات، گاہکوں سے بلا وجہ جھوٹ بولنا۔ مجھے بہت سارے لوگوں سے ایسا اتفاق ہوا کہ وہ بیچارے خود کہتے ہیں کہ حضرت عادت ہو گئی، عادت، ارادہ کرتے ہیں، روزانہ ارادہ کرتے ہیں۔ میں اس کو تسبیح کی پابندی پہ لگاتا ہوں کہ تسبیحات پابندی سے کرو اور تلاوت پابندی سے کرو، وہ بھی کر رہا ہے کہ جی وہ جھوٹ نکل گیا منہ سے، کہ اللہ کے بندے کیسے نکل گیا؟ تم نے بات کرنے سے پہلے سوچا نہیں کہ میں کیا کہنے والا ہوں؟ کہ جی بس نکل گیا، ہو گیا۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں، اللہ کی پناہ 10 دفعہ، 20 دفعہ، 20 دفعہ، روز مرہ جیسے عادت ہو جائے۔ یہ بے اعتدالی ہوتے 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 اندرونی روحانی دفاعی نظام ٹوٹ جائے، روحانی دفاعی نظام ٹوٹ جائے، وہ جو آدمی کے دین و ایمان کے بچاؤ کا سامان ہے۔ اب شیطان کے لیے یہ آدمی ترنے والا ہے اور نفس اس پر حاکم ہے، جیسے وہ حکم دے گا ویسے ہی یہ کرے گا، اور اس کی جرأت نہیں ہے، مجال نہیں کہ ادھر سے ادھر ہو سکے۔ جیسے اس کے حضرت نفس نے فرمایا ویسے ہی یہ بجا لائے گا، جیسے کہ ایک فرمانبردار غلام ہو نفس کا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا معبود بنا رکھا ہے، خواہش اس کا معبود ہو جائے، اور بلکہ معبود سے بھی بڑھ جائے، اس کا حکم چھوڑ کر جو نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلا، تو گویا اس نے نفس کو بڑھا دیا نا معبود پر، معبود حقیقی پر۔ آدمی کی دینی اور ایمانی حالت ایسی پتلی ہو جاتی ہے، وہ شیطان اس کی صورت جیسی بھی ہوگی، اس آدمی کی صرف صورت انسانوں جیسی ہے اور کام سارے کے سارے شیطانی۔ اس کو انسان مت جانا، یہ شیطان کا اس طور پہ اعلی کار ہے کہ شیطان کے اجزاء کا گویا جز ہے، اور اس کے اعضاء میں سے کوئی عضو ہے۔ اندرونی روحانی دفاعی نظام کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہر گناہ ایسے جیسے چڑھا آ رہا ہو۔ گرا ہوا درخت کبھی دیکھا ہے؟ ارے بھائی، جو بلند درخت ہو نا، ہر کیڑے کو، ہر مکوڑے کو اس پہ چڑھنے کی جرت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی۔ دیکھا ہوگا کیڑوں مکوڑوں کو کبھی چڑھتے ہوئے، چڑھتے ہیں گرتے ہیں، چڑھتے ہیں گرتے ہیں، 2 دفعہ 4 دفعہ 6 دفعہ، آخرکار کوئی اور راستہ لے لیتے ہیں کہ اس پہ نہیں چڑھنا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے۔
اور جو گرا ہوا ہو تو جن کیڑوں مکوڑوں کو کبھی چڑھنے کی نوبت نہیں آتی وہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں اس پر۔ آدمی کا بالکل یہی حال، اس کا اندرونی روحانی دینی نظام جب ٹوٹ جاتا ہے، دفاعی نظام، تو ہر گناہ اس پہ چڑھا آئے گا، ہر گناہ کے لیے آمادہ، ہر گناہ کے لیے تیار۔ بخلاف اس کے اگر نیکی کی اس کو دعوت دی جائے تو اس میں درجات، اس ٹوٹے ہوئے نظام والے آدمی کے لیے اس میں درجات، بعض اوقات تو ایسا کہ بات سننے کی حد تک بات سن لے گا، اور کسی حد تک کچا پکا ارادہ بھی کر لے گا کہ اچھا جی ٹھیک ہے کریں گے، اور واقعی اس نے صرف زبان سے نہیں کہا، دل میں بھی کچھ بات آئی اس سے اگلا درجہ کہ ارادہ کر لیا اس نے، اس کا دماغ متاثر ہوا، دل متاثر نہیں ہوا، دل نہیں مانتا، دل اور دماغ میں باہم کشمکش، زبان سے اقرار بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، یہ نیکی کا کام کر لیں گے، لیکن دل نہیں مان رہا۔ اور پھر اس کے بعد اس سے اگلا درجہ کہ نہ اس کا دل تسلیم کرتا ہے اور نہ دماغ تسلیم کرتا ہے، اور نہ زبان سے وہ اقرار کرتا ہے، اور کہتا ہے نہیں صاحب نہیں، بس اپنے بس کا نہیں ہے، یہ نہیں ہوتا اپنے سے۔ یہ ہے وہ مرتبہ اور منزل جس کے بارے میں کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ کرتوت کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ دل پر جم گیا، زنگ آلود ہو گیا، ایک موٹی تہ جم گئی، حق کی بات اس زنگ کو پار کر کے اندر سرایت نہیں کر رہی، اندر تک بات نہیں پہنچ رہی، گناہوں کے حجابات آگے، پردے آگے، اور گناہ نے دل کو، دماغ کو، جسم کو، جان کو پورے طور پر جکڑ لیا اور قابو کر لیا۔ اب یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ آدمی ہے اور اس کو گناہ آلود ہے، دیکھو آدمی اور گناہ آلود، جیسے کپڑا، کبھی کبھی گندگی اس پہ لگ جاتی ہے، اس کو کپڑا ہی کہتے ہیں، کپڑا ہے مگر گندگی آلود، یعنی دھونے سے صاف ہو سکتا ہے، پاک ہو سکتا ہے۔ کپڑے کا ایک عالم اور ایک حالت وہ ہوتی ہے جو جہاں وہ کوڑی پر پڑا ہوتا ہے، باہر وہ باہر ڈھیر پہ جو پڑا ہوا ہو وہ اب کپڑا نہیں رہا۔ یہ ورک شاپیوں کے کپڑے استعمال کرتے 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 وہ کپڑا ہی نہیں رہتا، اس کو کوئی بندہ کپڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، بس چھوڑو یہ گندگی، کوڑے میں ڈالو اس کو۔ صورتحال کرتے 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 گناہ ایسی صورت ہو جائے کہ یہ بندہ اب گناہ آلود نہیں ہے، یہ سراپائے گناہ ہو گیا، یہ سراپائے گناہ ہو گیا، چلتا پھرتا گناہ کا ایک وجود، نہ صرف یہ کہ خود گناہ گار بلکہ جہاں بیٹھے گناہوں کی ایک مجلس قائم کرے، گناہ کی ایک معاشرت قائم کرے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے اس ساری صورتحال کو آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا کہ روزہ اس کے خلاف ڈھال ہے، روزہ اس کے خلاف ڈھال ہے۔ روزے کو اگر روزے کی طرح سے رکھا جائے، روزے کو روزے کی طرح سے رکھا جائے تو ہر آدمی کے روزے کا ایک مول نہیں ہے، جیسے ہر آدمی کی نماز کا ایک مول نہیں ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے نا کہ ہر آدمی کی نماز کی قیمت اللہ کے یہاں ایک نہیں ہے۔ بہت دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی وہ حدیث کہ نماز پڑھ کے لوگ لوٹتے ہیں، ایک ہی نماز ہے، مثلا نماز عصر، اس کی مقدار ایک ہی، 4 رکعت سب پڑھتے ہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ کسی نے 5 پڑھی ہیں، کسی نے 10 پڑھی ہیں اور کسی نے عصر کی نماز 20 رکعتیں پڑھی، سب کے لیے وہی 4 ہی فرض ہیں، متقی و ابرار کے لیے بھی اور فاسق و فجار کے لیے، فساق و فجار کے لیے، سب کے لیے وہی 4 رکعت، اور امام بھی سب کا ایک ہی تھا، امام بھی سب کا ایک، وضو بھی سب کا ایک طرح، لیکن اندرونی کیفیات بلحاظ تقویٰ وہ مختلف ہے، اور وہ جو اندرونی کیفیات کے اختلاف ہے اسی کی وجہ سے لوگوں کی نمازوں کی قیمتیں اللہ کے ہاں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کو اس نماز کے ثواب میں سے 10% ملا، اور کسی کو 20% ملا، اور کسی کو 30% ملا، اور بہت خوش قسمت ایسا بھی ہو کہ ان کو 100% ملا۔ وہ بات ہے اپنی باطنی کیفیات اور تقوی کے لحاظ سے اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ کیا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا عہدہ اور وزن کیا ہے۔
وہ متقی کتنا ہے، گناہوں سے بچنے کی اس میں طاقت اور قوت کتنی ہے، اور اس طاقت و قوت کو وہ کتنا کارآمد لاتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اگر آدمی نیت کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اللہ سے مانگے۔ رمضان ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، کہا کہ اپنا اپنا ذوق لوگوں کا، کہا کہ رمضان کے متعلق یہ بات مت کہو رمضان میں کہ جو دروازہ کھٹکھٹائے 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 اس کے لیے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ کہا اللہ کے بندوں، میں تو دیکھتا ہوں کہ رمضان میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، رمضان میں دروازے کھٹکھٹانے نہیں پڑتے، وہ تو کھول دیے جاتے ہیں پہلے ہی دن۔ کھٹکھٹاوے تو ہو، اور کھٹکھٹانے کی نوبت تو تب آوے جو بند ہوں۔ تم جا کے تو دیکھو، دروازے تو کھلے ہیں، کھٹکھٹانا نہیں پڑے گا کسی کو۔ روزہ اگر اس کے لیے کوشش کی جائے، محنت کی جائے، توجہ اور فکر کی جائے اور اللہ سے مانگا جائے تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس سے یہ قوت اور طاقت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ آدمی اپنے لیے گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ سے مانگے، اگر نیت کرو اور ارادہ کرو تو اللہ ایسی طاقت بھی دیں گے کہ نہ صرف یہ کہ خود گناہوں سے بچو گے، بلکہ اوروں کو، بیسیوں کو، سینکڑوں کو، ہزاروں کو گناہوں سے بچانے کی طاقت اور قوت اللہ تم میں بھر دیں گے، کہ اوروں کو، بہت ساروں کو بچا سکو گے اور راہ راست پہ لا سکو گے اور اعمال صالحہ میں ان کو مشغول کر سکو گے۔ یہ ہو سکتا ہے، عام ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اور ان پر اللہ نے احسان فرمایا، میرے دوستو، ان کے سروں پہ سینگ تو نہیں ہوتے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انتخاب ہے، انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کو دے دیا۔ میں آپ ہمت کریں، اللہ سے مانگ لیں، اللہ مجھے آپ کو بھی دے دیں گے۔ اس کے خزائن میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اور اس نے کہیں یہ تو نہیں فرمایا کہ بس ان کو دیا تھا وہ اور کسی کو نہیں دوں گا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، کہیں کسی نے نہیں سنی، نہ پڑھی، نہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہ حدیث میں۔ اس کے خزائن کھلے ہیں سب مانگنے والوں کے لیے، وہ کوئی ہو، کسی شکل کا ہو، کسی نسل کا ہو، مانگے صحیح، اس میں طلب ہو، طریقے سے آوے، رخ پر لگے، اللہ دے دے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے دستور دیا، طریقہ زندگی دیا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی کو حاصل کرنے کے لیے یقین مانو کہ ایسا بڑا مضبوط ہتھیار اور ایسی بڑی مضبوط چیز یہ روزہ عطا کر دیا کہ واللہ اعمال میں کم از کم اس کی نظیر نہیں، اس کی مثال کو اور کوئی نہیں، بشرطے کہ روزے کو روزے کی طرح سے رکھا جائے۔ اور روزے کی طرح سے رکھنا، میری بات کا غلط مطلب مت لو، مانا یہ کہ میرا کوئی یہ مقصود نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر کے سحری کے وقت مسجد میں آ جایا کرو اور سارا دن تم مسجد میں رہا کرو، جس کو اللہ توفیق دے بڑی بات ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا۔ اپنے کام کاج میں جو جس کا مشغلہ ہے، کام ہے، صرف یہ ہے کہ سحری کھانے میں محتاط رہے، بقدر ضرورت کھائے، ضرورت سے زائد ٹھونسا ٹھانسی نہ کرے۔ پہلا ادب روزہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جس آدمی نے ٹھونس لیا نا، وہ روزے کا لطف نہیں اٹھا سکتا، اور روزے کے روحانی فوائد اس آدمی کو نہیں مل سکتے، نہیں پہنچ سکتے اس سے، اس لیے کہ اس نے پہلی اینٹ ہی غلط رکھ دی۔ اس آدمی اس نے تو صبح سحری کھانے کی بجائے ٹھونسنا شروع کر دیا، پراٹھے ٹھونسے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اور ٹھونسا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اور، پھر اس کے بعد اور، پھر اس کے بعد اور۔ ارے روزہ جو ہو، روزہ وہ تو اللہ کے نام پر بھوک کی لذت اٹھانے کا نام ہے، اور اللہ کے یہاں سرخرو ہونے کا نام ہے کہ میرے اللہ، میں بھوکا رہا دنیا کے کاموں میں، سفروں میں، مشغلے میں، کبھی چاہتے ہوئے کبھی نہ چاہتے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف دنیا ہی کے کاموں کے لیے بھوکا رہا، تیرے نام پر بھی بھوکا رہنے کی مجھے سعادت حاصل ہے، تیرے نام پر بھی میں کبھی بھوکا رہا ہوں۔ اسی طرح سے پیاس آدمیوں کو لگتی ہے، کاموں میں جاتے ہیں لوگ، اور بہت برا حال ہوتا ہے کبھی کبھی، ملتان میں، ڈیرہ غازی خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، جیکب آباد میں، سبی میں، ارے جاتے ہوئے یار کیا حال ہو جاتے ہیں، حالات کیا حشر نشر ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہلکان، پریشان، سفر میں کیسی پیاس سے واسطہ نہیں پڑتا۔ تو پیاس، میرے اللہ، دنیا کے کاموں کے اندر میں نے پیاس برداشت کی، بہت کچھ، کبھی چاہتے ہوئے کبھی نہ چاہتے ہوئے، لیکن تیری رضا کے لیے اور تیرے حکم کی وجہ سے مجھے پیاسا رہنے کی سعادت بھی حاصل ہے۔
تیرے نام پر بھی میں پیاسا رہا ہوں. الا حاجہ راتوں کی نیند. جی ہاں، بچوں کی وجہ سے کون نہیں جاگتا؟ کون ہے وہ بندہ جس کے بچے جوان ہوئے ہوں اور اس کو کبھی کسی بچے کی وجہ سے رات کو جاگنا نہ پڑا؟ حکیم صاحب کے یہاں جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے یہاں جا رہے ہیں، بچے کو بخار بہت تیز ہو گیا اور حالت ایسی ہوگی، نمونیا ہو گیا، پسلی چلنے لگی، پیٹ میں بہت شدید درد ہو گیا، سانس بند ہونے لگی تھی، ایسا ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا، والدہ کی وجہ سے، والد کی وجہ سے، کسی دوست کی وجہ سے. کتنے ہی اتفاقات ہر آدمی کو زندگی میں پیش آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہ رہا ہوں ان تعلقات کی وجہ سے، محبتوں کی وجہ سے، اوروں کی وجہ سے، کبھی چاہتے ہوئے کبھی نہ چاہتے ہوئے سفروں میں راتوں کو جاگنا پڑا. مگر میرے اللہ تیرے حکم کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے مجھے تیرے نام پر بھی راتوں کو جاگنے کی سعادت حاصل ہے. ان میں اللہ کے لیے جاگنا بھی کہ یہ آنکھیں اللہ کے لیے جاگی ہیں، اور آنکھ کا اللہ کے لیے جاگنا معمولی بات نہیں ہے. کہا جو آنکھ اللہ کے لیے جاگے، صرف اللہ کے لیے جاگے، اس آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے. اللہ نے حرام کر دی اس آنکھ پر جہنم کی آگ. آنکھ کے معنی آنکھ والا، صرف آنکھ نہیں، جہنم اللہ حرام کر دیتا. رات کا یہ جاگنا صرف اللہ کے لیے معمولی بات نہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پہلے سحری کی ابتدا جس آدمی نے صحیح کی، تھوڑا کھانا، معمولی کھانا، بقدر ضرورت، ایسا بھی نہیں کہ خواہ میں اتنا کم کہ بے ہوش ہوتا پھر. دین اعتدال سکھاتا ہے. کہا کہ ولا تغلل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. خرچ کرنے میں اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ خرچہ کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ ایسے بخیل بن جاؤ کہ جیسے وہ قیدی کا ہاتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، پرانے زمانے میں کہیں باندھتے ہوں گے، قیدی کا ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیا. تو کہا کہ اس طرح کے خرچے کے معاملے میں قیدی نہ بن جاؤ کہ گویا تمہارا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بغیر دیکھے سمجھے، نہ آگے دیکھے نہ پیچھے دیکھے، نہ بال بچہ نہ والدین نہ حاجات نہ ضروریات، کچھ بھی نہیں، اور ایک دم سے کھول دیا اور دیکھ لیا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے اور حسرت و افسوس کر رہا ہے اس درجے میں کہ خود محتاج ہو جائے اور خود مانگنے کی نوبت آ جائے. تو یہ بے عقلی کی بات ہے، یہ دین کی بات نہیں. اسلام نے اسی طرح سے ہر چیز کے اندر اعتدال اور توازن. اور میں عرض کر رہا، پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ روزہ ہے ہی اعتدال سکھانے کا نام. نہ اس طرف کو بے اعتدالی کرو زیادہ کھانے میں، اور نہ اس طرف کو بے اعتدالی کرو کہ صحت ہی بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری چڑھاوے کمزوری کی وجہ سے. ایسا نہیں، اعتدال روا رکھو. کھانا کم کھانا، اور پھر اس کے بعد کچھ زیادہ لمبا قصہ نہیں. نگاہ کو بچاؤ، زبان کو بچاؤ، کان کو بچاؤ، ہاتھوں پیروں کو غلط لین دین سے بچاؤ، شرمگاہ کو بچاؤ، خیال اور فکر کو بچاؤ، اور اللہ کے دیے ہوئے حلال رزق پر افطار کرو. اور افطاری کے اندر بھی تلافی مافات میں نہ لگ جاؤ کہ ایسا ابھی صبح 5 بجے اور پھر شام کو 5 بجے، اس درمیان میں 12 گھنٹے نہیں، گویا ایسا ہو کہ 12 دن گزرے ہیں یا کوئی 12 پہاڑ گزرے ہیں. اس طور پر نہیں. میں نے بات عرض کی تھی کہ روزہ سب جانتے ہیں، ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر ہے کہ روزہ ضبط نفس کا سبق دیتا ہے کہ نفس کو قابو میں رکھنا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے. جھوٹ بولنے اور سچ بولنے میں کہ نہیں سچ بولوں گا، نفس کہہ رہا ہے جھوٹ بول، نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. نفس کہہ رہا ہے کھانا کھاؤ کہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤ، تو چنانچہ اللہ کی مانوں گا، نفس کو نہیں مانوں گا. نفس کو قابو میں رکھنا ہے. پیاس، نفس کہہ رہا ہے پانی پی لو کہ اللہ نے کہا نہیں پینا ہے، تو نفس کو قابو میں رکھنا ہے اور اللہ کا حکم ماننا ہے. نفس کا روزہ ضبط نفس کا سبق دیتا ہے کہ نفس کو قابو میں رکھنا ہے، ضبط میں رکھنا ہے. ارے افطاری کے وقت میں کیا ہو جاتا ہے، سارا دن جو سبق پکاتے رہے کہ روزہ ضبط نفس کا سبق دیتا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے، تو روزہ افطاری کے وقت تمہیں کس نے بتا دیا کہ اس کو بالکل ایک دم بے لگام کر دینا ہے؟ ایک دم بے لگام کر دو تو وہ سارا دن جو صبح سے لے کے شام تک جو سبق یاد کرتے رہے، وہ شام کو تو بھول گئے افطاری کے دسترخوان پر. جس آدمی کو آج کا سبق شام کو افطاری کے وقت یاد نہ رہے، اللہ کے بندو پورا سال اس کو وہ سبق کیسے یاد رہے گا؟
بھائی سبق کو پکانا کہ صبح بھی شام بھی سارا دن بھی، کہ نفس کو قابو میں رکھنا ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ 1 مہینہ اس کی مشق اور اس کے ذریعے سے یہ قوت پیدا ہو جائے کہ سارا سال اپنے نفس کے تقاضوں پر نہیں، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تقویٰ کہتے ہیں برائی سے بچنے کی قوت کو پیدا ہو جانے کو۔ جہاں اللہ نے جس رکوع میں روزے کا بیان فرمایا نا، اس میں 3 باتیں فرمائی، لعلکم تتقون، پھر اگلی آیت بیان کرنے کے بعد فرمایا لعلکم تشکرون، یہ روزے کا بیان ہی چل رہا ہے، اور تیسری جگہ فرمایا روزے کے ہی بیان میں لعلہم یرشدون، 3 باتیں فرمائی۔ تو تقویٰ کہتے ہیں برائی کی قوت سے بچنے کی قوت پیدا ہو جانا، برائی سے بچنے کی قوت کے پیدا ہو جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور شکر کیا کہتے ہیں؟ شکر لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شاکر ہونا وقلیل من عبادی الشکور، اللہ نے شکوہ فرمایا ہے بندوں سے کہ میرے بندے جو شکر گزار ہوں نا وہ کم ہے، جو شکر گزار ہوں وہ کم ہوں۔ اب بندے کی طبیعت میں ایک بات بندگی کی وجہ سے کہ میرے رب جسے تو شکر گزار کہے وہ کون ہو؟ جو تیرے ہاں شکر گزار کہلائے وہ کیسی صفات کا مالک ہوتا ہے؟ شکر گزاری کس کا نام ہے؟ شکر گزاری اس کے برعکس دوسری بات کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو، وسائل کو، جان کو، عزت و آبرو کو جو اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنا آ جائے، اس کا نام شکر ہے۔